الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فأنت مؤمن صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری دنیا میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ حالات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بہت سارے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا سے لو لگانے والے بہت سارے لوگ جو مسلمان تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارا دین سچا، ہمارا مذہب سچا، تو آج ہم کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں زوال پذیر کیوں، پریشان کیوں، مصیبت میں گرفتار کیوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ عالمی سطح پر شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک کسب پرسی کے ایام، در بدری کی زندگی، کاسے گدائی لے کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم اس وقت امت مسلمہ ہے۔ ہمارا سنہرا ماضی ہے، ہم کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے آج ہمیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا، اور وہ کون سی چیز تھی جس نے ہمیں عروج عطا فرمایا تھا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
پہلے کے لوگوں کی سچویشن یہ تھی کہ وہ تقاضۂ ایمان کی تکمیل کو ضروری سمجھتے تھے. وہ صرف کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کی بجائے کلمے کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. ایمان کے تقاضے ہوں، اسلام کے تقاضے ہوں، ایمان باللہ کے تقاضے ہوں، ایمان بالرسالت کے تقاضے ہوں، ایمان بالقرآن کے تقاضے ہوں، ایمان بالآخرت کے تقاضے ہوں، ہر تقاضے کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ زمین پر بھی کامیاب تھے، غیروں کے نرغے میں بھی کامیاب تھے، اور جہاں جاتے تھے کامیابی بڑھ کر خود ان کے قدموں کا بوسہ لے لیا کرتی تھی. لیکن آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم نہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں. بس ہمارا معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم بس مسلمان ہیں، اتنا ہمارے لیے کافی ہے. پھر اس کے بعد اسلام جن چیزوں کا مطالبہ ہم سے کرتا ہے بحیثیت مسلمان ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، بحیثیت مسلمان ہمارے لین دین کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان والدین کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان علم کے میدان میں ہماری کوششیں کیا ہونی چاہیے. ہم ان ساری چیزوں سے بالکل آنکھ بند کر چکے ہیں اور بس اسی پر خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور تقاضۂ اسلام کے سلسلے میں ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، کبھی اس طرف ہم نے محنت نہیں کی، کبھی ہم نے مشقت نہیں کی، اور کبھی کسی قسم کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوئے. آئیے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایمان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اس ایمان کے حوالے سے خود اپنی زندگی میں جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کیا وہ ایمان ہماری زندگی میں ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے پوچھا گیا مل ایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایمان کسی کمزوری کا نام نہیں، ایمان طاقت کا نام ہے. ایمان بزدل نہیں بناتا، ایمان طاقتور بناتا ہے. ایمان ناکام نہیں کرتا، ایمان کامیاب کرتا ہے. ایمان جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت بھی ہے. ایمان ہی کی بنیاد پر انسان جنت کا مسافر بنے گا، جنت کے محل کا حقدار بنے گا، اور ایمان کی کوتاہی کی بنیاد پر وہ اللہ کے عتاب اور اللہ کے عذاب کا شکار بنے گا. لیکن آئیے ہم سمجھتے ہیں اصطلاح شریعت میں تو جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا دل سے تسلیم کر لینا، تصدیق کر لینا اور زبان سے اقرار کر لینا، اس کا نام ایمان ہے. لیکن اس کے بعد اس کے تقاضے ہیں. دنیا میں کہیں بھی آپ فارم بھریں گے، کہیں بھی آپ کسی کمپنی کے اندر بحیثیت ایمپلوئی اگر آپ کا سلیکشن ہو جائے گا تو اس کے ساتھ آپ کو چارٹ دیا جاتا ہے، آپ کو یونیفارم یہ پہننا پڑے گا، بیچ ایسا لگانا پڑے گا، ٹائم کی یہ پابندی کرنی پڑے گی، آپ کو یہ ایشورنس دینا پڑے گا کہ آپ کوئی بھی سیکریٹ چیز کو لیک نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں اس کے تقاضے ہوتے ہیں. جب آپ ان سارے تقاضوں کو پورا کریں گے تب ایز اے ایمپلائی آپ کو اپوائنٹ کیا جائے گا. بلکہ یہ تو ایمپلائی کی بات ہوئی، آپ واٹس ایپ کے سلسلے میں دیکھ لیجئے، دیگر ایپ کے سلسلے میں دیکھ لیجئے، آپ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے اس کے سارے فارمیلٹی کو دیکھنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ ایگری ہوتے ہیں تب آپ کو آپ کا ایپ استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے. تو اسلام اس کے بھی تقاضے ہیں،
اور میں آج ایک تقاضے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا، اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایمان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا وہ ایمان ہماری زندگی میں موجود ہے؟ صحابی رسول نے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، بس تو مومن ہے۔ ایک مومن کی پہچان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اگر مومن نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد غمگین نہیں ہوتا، بلکہ نیکی کرنے کے بعد وہ خوش ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اسے اللہ عز و جل کے شکر کو ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نیکی کے سلسلے میں وہ سوچتا رہتا ہے اور اسے خوشی ملتی ہے تو نیکی کر کے خوشی ملتی ہے، اسے فرحت نصیب ہوتی ہے تو نیکی کر کے فرحت نصیب ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر نیکی کے حوالے سے دیکھا جائے اور موجودہ دور کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو نیکی کے معاملے میں اگر سب سے سست کوئی قوم نظر آتی ہے تو یہ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی میں چور نظر آ رہے ہیں، نیکی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نیکی کو کوئی مقام نہیں دیتے، نیکی کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے، نیکی کے سلسلے میں جد و جہد نہیں کرتے، نیکی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نیکیاں وہ عظیم سرمایہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد پروردگار قلب کو سکون کی دولت عطا کرتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اللہ عز و جل آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ نیکی کرنے والے کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ نیکی کرنے والے سے زمین بھی محبت کرتی ہے، آسمان بھی محبت کرتا ہے، چرند و پرند بھی محبت کرتے ہیں، شجر و حجر بھی محبت کرتے ہیں، زمین و آسمان بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ آسمان کا خالق بھی نیکی کرنے والے سے محبت کیا کرتا ہے۔ لیکن افسوس جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ نیکی کو حقیر سمجھے، نیکی کو معمولی سمجھے، نیکی کو ضروری نہ سمجھے، وہ قوم زمین پر باعزت و باوقار زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ آئیے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو آپ محسوس کر سکیں گے۔ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کے نگاہوں کے اندر شاید ہوگی، لیکن اسلام کے اندر اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آئیے میں آپ کو نیکی کے بارے میں بتاؤں۔ اللہ اکبر، سلام کرنا یہ نیکی ہے۔ چھوٹے کو سلام کرو، بڑے کو سلام کرو، چلنے والے کو سلام کرو، بیٹھنے والے کو سلام کرو، سلام میں پہل کرو، یہ نیکی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو بڑی عجیب سچویشن ہو گئی ہے۔ اگر امیر ہے تو غریب کو سلام کرنا توہین سمجھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں سلام کروں گا تو مجھے نیکی ملے گی، وہ سوچتا ہے میرے پاس سرمایہ ہے اور میں سلام کروں، سلام کروں گا میری عزت چلی جائے گی، سلام کروں گا میرا وقار چلا جائے گا، سلام کروں گا میری آبرو چلی جائے گی۔ میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ میں کسی ہاتھ گاڑی والے کو سلام کروں، میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ میری آفس کے چپراسی کو میں سلام کروں، میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ بھیک مانگنے والے کسی مسلمان کو میں سلام کروں، میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے گھر جاؤں تو بیوی بچوں کو سلام کروں، میں اپنے نوکروں کو سلام کروں، نہیں بلکہ ہر امیر کی تمنا یہ ہوتی ہے میں دکان پہ پہنچوں تو میرا نوکر میرے استقبال کے لیے کھڑا ہو کر مجھے سلام کرے، میں اسے کیسے سلام کروں؟ پتہ یہ چلا غرور اتنا دماغ میں بھر چکا اور نیکی کی اہمیت اتنی ختم ہو چکی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج سلام کے سلسلے میں دیکھا جائے تو آدمی اسے اہمیت نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو،
یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی ہے نہیں، تم گھر کا دروازہ خود کھول رہے ہو، تالا کھول کے خود گھر کے اندر داخل ہو رہے ہو، خالی گھر میں بھی داخل ہو، تو تم کہو السلام علیکم، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو، اللہ تمہارے گھر میں برکتوں کو نازل فرما دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں ہم نے کہاں سے یہ سیکھ لیا کہ سلام ہم کریں؟ اللہ اکبر! بڑے ہونے کا تصور دماغ کے اندر سوار ہو جاتا ہے، میں پیر ہوں مرید کو سلام کروں، میں استاد ہوں شاگرد کو سلام کروں، میں باپ ہوں بیٹے کو سلام کروں، میں شوہر ہوں بیوی کو سلام کروں، یہ میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت کی نیکی کے جذبے کے سلسلے میں کہ مدینے کی گلیوں کے بچے کہا کرتے تھے کہ کبھی سرکار نے سلام میں ہم کو پہل کرنے کا موقع نہیں دیا، حضور جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ہم ننھے بچوں کو پہلے سلام کر دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں نیکی کا جذبہ، نیکی کے حوالے سے پیغام پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بے اطمینانی کی شکایت کر رہے ہو، آج بے قراری کی شکایت کر رہے ہو، آج روزی کی تنگی کی شکایت کر رہے ہو، آج بے چینی کی شکایت کر رہے ہو، آج ڈپریشن کی شکایت کر رہے ہو، آج دنیا کے اندر زوال کی شکایت کر رہے ہو، ظاہر سی بات ہے گناہ کبھی عزت نہیں دلاتا، اللہ کی نافرمانی کبھی عروج نہیں دلاتی ہے۔ جب تمہارا مزاج گناہ کر کے خوش ہونے کا ہو اور نیکی کر کے افسوس کرنے کا ہو، ایسی قوم کو میرا مولا عزت نہیں عطا کرتا۔ مولا کسے عزت عطا کرتا ہے؟ جسے نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اسے میرا مولا عزت عطا فرماتا ہے۔ نیکی بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ صحابہ کا معاملہ اور ان کی سوچ اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ ہم مال میں لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں اور صحابہ نیکیوں میں لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے تھے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ اس کے پاس اگر ہونڈا ہے، انووا ہے، میرے پاس مرسیڈیز ہونی چاہیے۔ اس کا بنگلہ 5 روم کا ہے، میرا 10 روم کا ہونا چاہیے۔ اس کے پاس 2 دکانیں ہیں، میرے پاس 4 دکانیں ہونی چاہیے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ تہجد کا پابند ہے تو میں اوابین کا بھی پابند بن جاؤں؟ یہ اگر مہینے میں ایک قرآن ختم کرتا ہے تو میں 10 روز میں ایک قرآن شریف ختم کروں؟ یہ جذبہ کبھی پیدا ہوا؟ یہ جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم نے تو سب کچھ مال ہی کو سمجھا ہے، اعمال کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ نیکی بہت عظیم سرمایہ ہے۔ حالات بدل رہے ہیں۔ ہم نے کورونا کے زمانے میں اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ بندہ نیکی جمع کرنا چاہتا تھا، نہیں کر پایا۔ مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا چاہتا تھا، تالے لگے ہوئے تھے، کئی مہینوں تک جمعہ ادا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاریک راتوں کی طرح فتنے گریں گے، آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ دنیا کے چند مال کے عوض میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اس سے پہلے نیکی کر لو۔ حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، گناہ کا سیلاب اتنا بڑھ رہا ہے کہ آدمی کی توجہ نیکی کی طرف ہو ہی نہیں رہی ہے۔ گندی پکچروں کو دیکھ کر،
گندے مناظر کو دیکھ کر، سیریلوں کو دیکھ کر، ننگے پن کو دیکھ کر کس کا جذبہ چاہے گا کہ وہ مسجد کی طرف جائے؟ کس کی طبیعت چاہے گی کہ وہ نیکی کی طرف جائے؟ کس کی طبیعت چاہے گی کہ قرآن کی طرف جائے؟ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور آج جو حالات ہیں یہ نہ سمجھنا کہ آج کے بعد بہتر حالات آئیں گے. یاد رکھیں ہر آنے والا دن آج کے دن سے بدترین ہی آنے والا ہے. کر لو نیکیاں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کر کے افسردہ ہو جاتا ہے، نیکی کر کے غمگین ہو جاتا ہے، جبکہ زندگی میں کبھی نیکی کرنے کے بعد انسان کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کی دکان کے اوپر کوئی پیس ہے، کوئی ڈریس ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے. کسٹمر آیا، اس نے وہ نقص والا پیس پسند کر لیا. آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ تھا، عقل کہہ رہی ہے عیب بتائے گا تو مال نہیں بکے گا. دل کہہ رہا ہے، ایمان کہہ رہا ہے بتا دے تیرے حصے کا ہوگا تو تجھے مل کر کے رہے گا. اب اگر آپ نے بتا دیا اور کسٹمر نے وہ پیس چھوڑ دیا تو پھر آپ رات بھر سوچتے رہیں گے یار نہ بتایا ہوتا تو مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا، میرا تو فائدہ ہو جاتا. پتا چلا نیکی کر کے آپ خوش ہونے کی بجائے افسوس کر رہے ہو. آپ نے عیب بتا دیا، آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں نے نیکی کی ہے اور یہی نیکی مجھے میرے حصے کی روزی ضرور دلائے گا، بلکہ اللہ نیکی کے عوض کے اندر مزید عطا فرمائے گا. آج نیکی کر کے خوشی نہیں، اس لیے مسلمان یہ کہہ رہا ہے، غیر مسلم کی بات نہیں کہہ رہا. قرآن کو ماننے والا یہ کہہ رہا ہے مولانا سچ بول کر تو چٹنی روٹی بھی نہیں ملے گی، جھوٹ بولے بغیر دھندا چلتا کہاں ہے. یہ مسلمان کہہ رہا ہے، یہ مسلمان کی زبان سے جملہ، یہ کلمہ پڑھنے والے کی زبان سے جملہ. جب ہماری سچویشن یہ ہو گئی تو ہم آج تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے. کامیابی نے ہم سے چہرہ پھیر لیا اور ہم ناکامی سے ہمکنار ہو گئے. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکی جب بھی اللہ تم سے کرا لے تو نیکی کرنے کے بعد کبھی غمگین نہیں ہونا، افسردہ نہیں ہونا. مثال کے طور پر پہلے انسان بے نمازی تھا، اللہ نے توفیق دی نماز کی، سجدوں کا پابند ہوا، تلاوت کا پابند ہوا، حلال و حرام کی تمیز کرنے لگا. اور پھر اس کے بعد اچانک سچویشن یہ ہوئی کہ روزی میں تھوڑی سی تنگی آ گئی تو بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ دیکھو شراب کا اڈا چلاتا ہے، اس کو نہ کوئی بیماری ہے نہ اس کے یہاں مال کی کمی، کیسی عیش کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھ رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، جائز دھندا کر رہے ہیں، پھر بھی روپیے کے لیے ہم پریشان ہیں. پتا چلا تم نیکی کی قدر کو نہیں سمجھے اور تم نیکی کرنے کے بعد افسردہ ہو. اس لیے حضور کے فرمان کی روشنی میں تم کامل مومن نہیں. اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر تم روزے رکھ رہے ہو، اگر تم سچ بول رہے ہو، اگر تم حلال و حرام کی تمیز کر رہے ہو، اگر تمہارے پاس مال کی فراوانی نہیں بھی ہے، تب بھی تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ میرا یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس سے روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. کسی کے پاس مال کی فراوانی ہو تو یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ اس سے راضی ہے.
اس لیے کہ مال تو اس نے فرعون کو بھی دیا تھا، نمرود کو بھی دیا تھا. ہاں، نیکیوں کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ ہوں یا اولیاء ہوں، جب ان سے کوئی نیکی سرزد ہوتی اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے، اے ہمارے کریم تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیکیوں پر ثابت قدمی نصیب فرما، نیکیوں پر استقامت نصیب فرما. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مغرب نے یہ چاہا، ویسٹرن کلچر نے یہ چاہا مسلمانوں کو تباہ کیا جائے، برباد کر دیا جائے، تو مسلمانوں کے دماغ کے اندر اپنی فکر انہوں نے ڈالی. وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر یہی ہے سب کچھ یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت کچھ بھی نہیں ہے. جتنا عیش کرنا ہو اسی دنیا میں کر لو، جتنے مزے کرنے ہو اسی دنیا میں کر لو. اور اسلام یہ کہتا ہے یہ دنیا جھمیلے کی جگہ ہے، اصل عیش کی زندگی تو آخرت کی عیش کی زندگی موجود ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام کر رہے تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر، پیٹھ مبارک پر چٹائی کے نشانات انہوں نے دیکھے تو عرض کرنے لگے فدا کبھی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیسر و کسرا تو نرم گدوں پر آرام کریں اور سید الانبیاء ایسی چٹائی پر، کھردری چٹائی پر آرام کریں کہ پیٹھ مبارک پر نشان ہو جائیں. حضور اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا گدہ اچھا بنوا کر لایا جائے جس پر آقا سکون سے آرام کر سکیں. میرے آقا نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے، میرے لیے آخرت ہے. آپ اندازہ لگائیں، ہم نے یہ پڑھنا چھوڑ دیا. ہم تو اس لیے مسلمان ہیں کہ گوشت مچھلی کھایا کریں، اس لیے ہم مسلمان ہیں. باقی کون سی نیکی کے سلسلے میں ہم دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش کیے؟ قرآن کہتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اہل قبلہ سے قبلے کے معاملے میں جھگڑو نہیں، بھلائی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل جاؤ. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک راستے سے یہودی گزر رہا تھا، ایک راستے سے یہودی گزر رہا تھا اور راستے میں ایک پتھر پڑا تھا جو چلنے والوں کو تکلیف دے رہا تھا. یہودی نے تکلیف دینے والے اس پتھر کو دیکھا تو اپنے دوست سے کہتا ہے لگتا ہے یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا. اس لیے کہ مسلمان گزرا ہوتا تو یہ نیکی کبھی نہیں چھوڑتا کہ تکلیف دینے والی چیز کو یہاں سے ہٹا دیا ہوتا. یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری شناخت تھی، یہ ہماری پہچان تھی. اور آج ہمارے محلے سب سے گندے نظر آتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ کچروں کا انبار. بلکہ کسی نے کہا کہ مجھے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا محلہ کب کیسے آ گیا. پوچھا گیا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا بدبو ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا محلہ آ گیا. یہ ہماری پہچان بن گئی. آج ہم ہمارے گھر کا کچرا بازو والے کے گھر کے دروازے پر ڈال دیتے ہیں. راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے، کوئی گر جائے گا. مجھے یہاں پر میرے آقا کی ایک حدیث یاد آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جنت میں مزے سے کروٹ لے رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کس عمل نے تجھے جنت میں یہ مقام عطا کیا؟ وہ صحابی جواب میں عرض کرتے ہیں حضور ایک راستے سے لوگ گزرتے تھے، اس راستے میں کانٹے والا درخت تھا جس سے لوگوں کے کپڑے الجھ جاتے تھے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. میں نے وہ کانٹے دار درخت کو ہٹا دیا. بس میرے مولا کو یہی میری ادا پسند آ گئی اور اس نے مجھے جنت عطا فرما دی. یہ ہماری آئیڈینٹی تھی،
یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری شناخت تھی، لیکن آج ہم ان ساری نیکیوں سے دور ہو گئے۔ ایک پہچان ہماری اور میں آپ کو بتاؤں، حیدرآباد کی سرزمین کوئی دور نہیں ہے آپ کے یہاں سے۔ حیدرآباد کی سرزمین کے ماضی قریب کے ایک بزرگ مرزا عبدالشکور بیگ صاحب علیہ الرحمہ، جو مجھ پر بڑی شفقتیں فرماتے تھے، ایک دن میں نے ان سے عرض کیا حضور مجھے مدینے کا کوئی واقعہ سنائیں، اس لیے کہ وہ 6 مہینے مدینے میں رہتے تھے، 6 مہینے ہندوستان میں رہتے تھے، بڑے عاشق رسول تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور مدینے کی کوئی بات سنائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں مولانا، یہ 20 سال پہلے انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، اور جب انہوں نے فرمایا تو تب یہ فرمایا تھا کہ مولانا یہ 35 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ آج سے 55 سال پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم و بیش۔ مجھ سے فرماتے مولانا میں ایک دکاندار کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، مدینہ شریف میں کپڑے والے کی دکان تھی، میرا بڑا اچھا دوست تھا، میں اس کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک گاہک آیا، اور آنے کے بعد اس گاہک نے دکاندار سے کہا کپڑے کا سیمپل دکھا کر کہ مجھے یہ 3000 میٹر کپڑا چاہیے، مجھے مدینے میں لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو میں جس دکان پر بیٹھا تھا، وہ دکاندار جس سے اس نے سیمپل دکھا کر کہا تھا، وہ دکاندار کہتا ہے میرے پاس یہ کپڑا ہے تو ضرور، لیکن تجھے بیچوں گا نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے کیش میں چاہیے، میں پیسے دے کر روکڑے میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس مال ہے، تو کیش میں بھی خریدنا چاہے گا تو میں تجھے دینے کے لیے تیار نہیں، میں تجھے یہ کپڑا نہیں بیچوں گا۔ کہا کیوں؟ اب جواب سنیے، نیکی کا جذبہ۔ جب کہا کیوں، تو مدینے کا وہ دکاندار کہتا ہے دیکھو وہ سامنے جو دکان ہے نا، وہ میرے مسلمان بھائی کی دکان ہے، حقیقی بھائی کی نہیں، مسلمان بھائی کی دکان ہے، میرے یہاں تو صبح سے ابھی تک کسٹمر کی بھیڑ بھاڑ ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پر صبح سے کوئی کسٹمر نہیں پہنچا، جا تو اس سے یہ کپڑا خرید لے، اس کا بھلا ہو جائے گا۔ جب ہماری سوچ یہ تھی تو دنیا ہمیں پیروں تلے روند نہیں پاتی تھی، لیکن جب سے ہماری سوچ بدل گئی، ہم خود ہی یمن پر بم برسانے لگ گئے، ہم خود ہی شام کو تباہ کرنے لگ گئے، تو آج ہمارا وقار اور ہماری عزت کہاں سے محفوظ رہے گی؟ سوچو، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بیعت لیتے تو کیا کلمات کہلواتے تھے؟ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ مارکیٹ سے گھوڑا خرید کر لے کر کے آؤ۔ وہ گیا گھوڑا خریدنے کے لیے، مارکیٹ میں گھوڑا دیکھا، اس نے گھوڑے کی قیمت ڈن کر لی 300 درہم، اور اس کے بعد وہ گھوڑے کے مالک کے ساتھ حضرت جریر ابن عبداللہ کے پاس پہنچا اور عرض کرنے لگا حضور یہ گھوڑے کا دام میں نے طے کر لیا ہے 300۔ گھوڑے کا مالک بھی ساتھ میں تھا۔ حضرت جریر نے گھوڑے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اس کی قیمت 300 نہیں، اس کی قیمت 400 ہونی چاہیے۔ گھوڑے کا مالک حیران ہو گیا کہ دنیا میں دام کم کیا جاتا ہے، دام بڑھایا نہیں جاتا، یہ بڑھانے کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ پھر دوسری جانب سے گھوڑے کو دیکھا، فرمایا اس کی قیمت 400 نہیں 500 ہونی چاہیے۔ مزید گھوڑے کا مالک حیرت میں پڑ گیا کہ یہ صحابی رسول مذاق تو نہیں کر رہے ہوں گے۔
بڑھاتے بڑھاتے 700 تک حضرت جریر پہنچے اور فرمایا اب تیرے گھوڑے کی قیمت اتنی ہی ہے. گئے اور رقم لا کر کے اسے دی. وہ حیرت میں پڑتے ہوئے اس نے سوال پوچھا کہ حضرت یہ تو بتائیے جب دام 300 میں فائنل ہو چکا تھا تو آپ نے مجھے 700 کیوں دیا؟ اب حضرت جریر کا جواب سنو اور وہ ایمان اپنے اندر تلاش کرو. تو حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے بیعت کی تھی اور میں نے بیعت کے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ مسلمان کا بھلا چاہوں گا، تو اسی بیعت اور اسی وعدے کو پورا کر رہا ہوں. 300 میں طے تو ہوا تھا لیکن 400 زیادہ دے کر میں اس کا بھلا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں نے مدینے کے تاجدار سے وعدہ کیا تھا. ہے یہ جذبہ؟ لقمے چھیننے کی پوزیشن ہے، گردن کاٹنے کی پوزیشن ہے. اندازہ لگائیے کہاں جا رہے ہیں ہم. نیکی کا جذبہ سرد ہو گیا. مسجد ہی کو دیکھ لیجئے، صف اول میں جگہ اگر خالی ہے تو آدمی پیچھے ہی رہتا ہے، دوسرے سے کہتا ہے آگے بڑھو آگے بڑھو. یہ نیکی کا حال ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اگر صف اول میں چلا گیا تو ثواب مجھے زیادہ ملے گا. اسے ایسا وہ سمجھتا ہے جیسے نیکی کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے، میرے پاس تو جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، میں تو پہلے ہی جنت میں چلا جاؤں گا. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کے لیے صحابہ اس طریقے سے کرتے تھے محنت و مشقت کہ کسی کو جلدی پہنچنے نہیں دے پاتے تھے. جب سب سے یعنی جلدی سے جلدی ہر صحابی پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے؟ نیکی کے معاملے میں سست، اور ایک مینٹلٹی بن گئی. اب جو بات عرض کر رہا ہوں اسے غور سے سنیے گا. ایک سوچ بن گئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہماری کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ معاذ اللہ ہمارا دین ہے. ہم اس لیے پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن تم سچے مسلمان بن گئے مولا تمہیں عزت و سربلندی عطا کرے گا. یہ لپ سروس والا اسلام جو ہے نا، اس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. خواجہ بھی تو ہندوستان تشریف لائے نا، کتنی عزت، زمین پر تھے تب بھی عزت. 800 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، زمین کے اندر ہیں تب بھی عزت. بندہ نواز کو آج بھی عزت، کل بھی عزت اور ہمیشہ کی عزت. کیوں؟ اسلام پابند تھے. ہم اسلام پسند ہیں، ہمیں اسلام پسند ہے لیکن ہم اسلام پابند نہیں. اسلام چاہتا ہے کہ تم پابندی اختیار کرو، اسلام پابند بن جاؤ. تو عرض یہ کر رہا تھا، نیکی تمہیں خوش کر دے. کسی غریب نے تم سے مانگا، تم نے اٹھا کر دے دیا، ارے یار میں نے کہاں دے دیا اس کو. یہ نیکی کر کے افسوس کرنا یہ کامل مومن ہونے کی علامت نہیں، بلکہ دے کر کے دل میں یہ خوشی محسوس کرنا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا دیا ہوا تیری راہ میں میں نے خرچ کر دیا، میرے مولا تو اسے قبول فرما لینا. آئیے اس کو سمجھاؤں. کبھی ایسا ہوتا ہے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، مسجد بنانی ہے، فنڈ ریزنگ کا معاملہ ہوا، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دعوت دی گئی، آ گئے سب. یہ مسجد بنانی ہے بھئی آپ کی طرف سے کتنا؟ کسی نے کہا 10,000، دوسرے نے کہا 25,000، تیسرے نے کہا 50,000. اب بڑا سیٹ جو بیٹھا تھا اس نے سوچا کہ یار اس نے 50 لکھا ہے، میں اگر کم لکھاؤں گا تو میری عزت کیا رہے گی. اچھا میری طرف سے 1 لاکھ لکھ لو. گھر گئے تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا 1 لاکھ لکھا. کیا کروں، سب لکھا رہے تھے، مجبور ہو کر لکھانا پڑا. لکھا دیا ہوں، ابھی دیا کہاں ہوں. یہ سوچ بن گئی. لیکن میں یہاں جب صدیق اکبر کو پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پر طلب فرمایا، سب کچھ لے کر آئے، یہاں تک کہ اپنے لباس کو بھی لا کر کے پیش کر دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا.
اب آپ قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے اور اس کے بعد عرض کرنے لگے سرکار صدیق اکبر سے پوچھو کہ سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کر کے یہ خوش تو ہیں، قدموں میں دے کر خوش تو ہیں؟ جب صدیق اکبر سے پوچھا گیا تو صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرا مولا قبول کر لے تو میں یقیناً خوش ہو جاؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیں سب کچھ لٹا کر کے بھی صدیق اکبر ناراض نہیں ہیں، لیکن ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم دے کر کے پسمردہ ہو جاتے ہیں، افسردہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کم ہو گیا۔ نہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت کچھ موجود تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کچھ لٹا دیا تھا اور بہت کچھ خیرات کر دیا تھا، تھوڑا سا بچا تھا۔ حضور تشریف لائے اور تشریف لا کر پوچھا عائشہ کچھ بچا ہے؟ کچھ ہے؟ تو عرض کرنے لگی سرکار بس یہ تھوڑا سا بچا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ نہیں بچا، جو تم نے اللہ کے نام پہ دے دیا نا وہ بچ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ سوچ اور یہ ٹریننگ تھی، یہ تربیت تھی۔ تو آج آپ کے ذہن میں آپ کو یہ بات بٹھانی ہے کہ نیکی کر کے کبھی اپسیٹ نہیں ہونا، نیکی کر کے خوش ہو اور نیکی کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ آج نیکی کا جذبہ ہے، کل پتہ نہیں نیکی کا جذبہ رہے یا نہ رہے، سرد پڑ جائے نہیں معلوم۔ آج آدمی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے میں یہ کر لوں، پھر اس کے بعد اس کا شوق کب ٹھنڈا ہو جائے نہیں معلوم۔ تو جب بھی نیکی کا خیال پیدا ہو، نیکی کرنے میں سرکار فرماتے ہیں جلدی کرو اور وہ نیکی کر کے خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی۔ دوسری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وساعت کا سیئتک، اور تمہارا گناہ تمہیں غمگین کر دے۔ جہاں کوئی گناہ ہوا کھانا چھٹ گیا، یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے کسی لڑکی کو کیوں دیکھ لیا، میں نے کسی کا مال کیوں کھا لیا، میں نے غیبت کیوں کر لی، میں نے نماز کیوں چھوڑ دی، مجھ سے یہ برا کام کیسے ہو گیا، میں نے یہ پکچر کیوں دیکھ لی، میں نے یہ گندا کام کیوں کر لیا۔ یہ گناہ آپ کو بے چین کر دے، اب اس کی وجہ سے کھانا چھوٹ رہا ہے، کھانا کھانے میں دل نہیں لگ رہا، پانی پی رہے تو کڑوا محسوس ہو رہا ہے، یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اگر یہ طبیعت بن جائے کہ گناہ آپ کو غمگین کر دے تو پھر کوئی آپ کو کچھ بھی فتویٰ دے، حضور فرماتے کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں تم مومن ہو، تم مومن ہو۔ لیکن آج گناہ کر کے غمگین ہونے والے دکھائی نہیں دیتے، آج تو گناہ کر کے کہے لگاتے نظر آتے ہیں، گناہ کر کے موج مستی کرتے نظر آتے ہیں، خوش نظر آتے ہیں، لڑکیاں ہو یا لڑکے ہوں۔ اگر لڑکیوں کے تعلقات لڑکوں سے ہیں یا لڑکوں کے تعلقات لڑکیوں سے ہیں تو اپنی سہیلیوں کو اپنے دوستوں کو بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے ایسے روابط ہیں، ایسا معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، اور یہ زندگی گزرتی نظر آ رہی ہے۔ گناہ جب اللہ نہ کرے سرزد ہو جائے تو بے چین ہو جاؤ، اس لیے کہ گناہ کبھی بھی تمہیں سکون کی دولت نہیں دے سکتا، گناہ تمہیں بے چین کرے گا، گناہ تمہیں بے قرار کرے گا، گناہ کی وجہ سے تمہاری دنیا اور آخرت کے اندر پریشانیاں استقبال کریں گی۔ تو کبھی بھی اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے گناہ سرزد ہو جائے، فوراً نیکی کر لو، سجدے میں چلے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، مولا کو منانے کی کوشش کرو، اے کریم
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے گناہ کے تصور سے لرز جاتے تھے اور گناہ کے تصور سے کانپ جاتے تھے، اور آج کا مسلمان گناہ کر کے کہہ لگا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں آوارہ ہو گئی ہیں، بربادی کے دہانے پر ہیں، بدکرداریاں پھیل رہی ہیں، ڈرگس پھیل رہا ہے، منشیات پھیل رہی ہیں، شراب پھیل رہا ہے، نشہ پھیل رہا ہے، نمازیں چھٹ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان اب گناہ کو گناہ ماننے کے لیے اور گناہ کو گناہ تصور کرنے کے لیے اور گناہ سے افسردہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ آج کا انسان اور آج کا مسلمان گناہ کر کے عیش کر رہا ہے، گناہ کر کے مستی کر رہا ہے، گناہ کر کے موج کر رہا ہے، اور گناہ کر کے کہے لگاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر کوئی گناہ سے اور گناہ کے یاد آنے سے کانپ گیا، آپ جانتے ہیں تصور سے کانپ گیا، تصور سے، اس کا مقام کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اگر کسی نوجوان کو کوئی عورت جو بہت ہی خوبصورت ہو اور گناہ کی دعوت دے، اور وہ بندہ لرز جائے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے گناہ کرنے کے بعد قیامت میں کھڑا رہوں گا، اس ڈر کی وجہ سے اس عورت کی گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دے اور اس سے کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے آقا فرماتے اللہ کو کل اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فاروق اعظم کے دور میں ایک عبادت گزار نوجوان کو ایسے ہی کسی عورت نے گناہ کے سلسلے میں ابھارنا چاہا، وہ لرز گیا، کانپا، گناہ سے بچا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اسے دفن کیا گیا، فاروق اعظم کو پتا چلا، اس کی قبر پر پہنچنے کے بعد فرمایا بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ قبر سے آواز آتی ہے اللہ کا وعدہ حق ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر کر کھڑا رہا، یعنی اللہ سے ڈرا اور گناہ نہیں کیا، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ سنو امیر المومنین، میرے کریم نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہ سے بچو، گناہ سے ڈرو، اور یہ سمجھ دینا، اب آخری بات میں عرض کرتا ہوا چلوں، گناہ کبھی بھی خیر نہیں لاتا، گناہ ہمیشہ اپنے ساتھ پریشانیوں کو لاتا ہے، گناہ اپنے ساتھ ہمیشہ مصیبتوں کو لاتا ہے، گناہ ہمیشہ اپنے ساتھ تکالیف کو لاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اگر سرزد ہو گیا اور بندہ اس گناہ کو یاد کر کے روتا رہے اور اس گناہ کی وجہ سے پشیماں ہو اور آنسو بہاتا رہے، تو آپ جانتے ہیں وہی آنسو بہانا اور گناہ پر نادم ہونا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ مولا اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، کبھی کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ مت سوچنا یہ تو چھوٹا گناہ ہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ بارش میں آپ اپنے کپڑوں کو سنبھال کر راستے سے گزرتے ہیں کہ کہیں چیکڑ کے چھینٹے آپ کے کپڑے پر نہ اڑ جائیں اور آپ کا کپڑا خراب نہ ہو جائے۔ جب آپ نکلتے ہیں دامن کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن 2-4 چھینٹے اگر آپ کے کپڑے پر اڑ گئے اور آپ نے دیکھ لیا کہ اب کپڑا پیچھے سے گندا ہو چکا ہے، تو پھر آپ اپنے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب گندا تو ہو گیا، اب کتنا بچانا۔ بس یہی چھوٹے گناہ کی مثال ہے۔ چھوٹے گناہ کرتے کرتے جب عادت بگڑ جاتی ہے
تو پھر آدمی بڑے گناہ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، دامن چھوڑ دیتا ہے، اتنے تو ہو گئے اور بھی ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی ایک چھوٹی سی چنگاری پوری بستی کو جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، اور اسی طریقے سے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو مت۔ ہو سکتا ہے جس طریقے سے مرنے والے کو پانی کا ایک قطرہ زندگی دے دیتا ہے، ایسے ہی ایک چھوٹی سی نیکی اگر تم کر لو تو ہو سکتا ہے مولا اسی نیکی کو تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حدیث کی روشنی میں یہ سمجھ لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہارا گناہ تمہیں غمگین کر دے پس تم مومن ہو۔ اب پتہ یہ چلا ہمارے ایمان کو اگر ہمیں دیکھنا ہے اور جانچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نیکی کریں گے ہمارے دل میں خوشی محسوس ہونی چاہیے، اور اللہ نہ کرے کبھی ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم کھانا چھوڑ دیں، رونا شروع کر دیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے آنسو بہانا شروع کر دیں اور ہمیں اچھا نہ لگے۔ اگر ہماری یہ کیفیت بن جاتی ہے تو رسول اعظم فرماتے فانت مؤمن، تم مومن ہے۔ اور اب اگر ایسا کوئی مومن بن گیا تو قرآن کہتا ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اب کامیابی تمہارا ہی مقدر ہے۔ اگر تم کامل مومن بن جاؤ تو کامیابی اسی طرح سے حاصل ہوگی جب ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور کامل مومن بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، نیکی کر کے خوش اور گناہ کر کے افسردہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ نیکی کا جذبہ عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔